صفحہ نمبر 307 307 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ سبجیکٹ ہے ہمارا فتح مکہ، اس کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ حضرت ابو سفیان کے پچھلے تمام کارنامے اب سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے قتل کی دعوے دار تھی۔ اسلام کی عداوت، مدینہ پر بار بار حملہ، قبائل عرب کا اشتعال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ قتل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز عفو نبوی تھی۔ اس نے ابو سفیان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ خوف کا مقام نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے کے ساتھ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن طبری وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں حسب ذیل مکالمہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیوں ابو سفیان، کیا اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ نبی کریم فرماتے ہیں، کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، اس میں تو ذرا شبہ ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے اسلام کا اظہار کیا اور اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوئی اور یرموک میں وہ بھی جاتی رہی۔ لشکر اسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ سے اشارہ فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ کچھ دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم شروع ہوا۔ قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھی۔ سب سے پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہینیہ، سعد بن حزیم، سلیم ہتھیار میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر دفعہ مرعوب ہو جاتے تھے۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سر و سامان سے آیا کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ابو سفیان نے متحیر ہو کر پوچھا، یہ کون لشکر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ نے نام بتایا۔ دفعتاً سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے اور ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ سب سے اخیر کو کعبہ نبوی نمایاں ہوا، جس کے پرتوں سے سطح خاک پر نور کا فرش بچھتا جاتا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام علم بردار تھے۔ ابو سفیان کی نظر جمال مبارک پر پڑی تو پکار اٹھے کہ حضور نے سنا سعد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ فوج کا علم سعد بن عبادہ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے حکم دیا کہ علم نبوی، جھنڈا نبوی مقام ہجوم پر نصب کیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ کو حکم ہوا کہ فوجوں کے ساتھ بالائی حصہ کی طرف آئیں۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈالے
جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے ہاتھ پناہ لے گا یا دروازہ بند کرے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اس کو امن دیا جائے گا۔ تاہم قریش کے ایک گروہ نے مقابلے کا قصد کیا اور خالد رضی اللہ کی فوج پر تیر برسائے، چنانچہ 3 صحابہ یعنی حضرت قرز بن جابر فہری اور حضرت حبیش بن اشعر اور حضرت سلمہ بن المیلا نے شہادت پائی۔ حضرت خالد رضی اللہ نے مجبور ہو کر حملہ کیا۔ یہ لوگ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کا چمکنا دیکھا تو حضرت خالد رضی اللہ سے باز پرس کی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ابتدا مخالفین نے کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضائے الہی یہی تھی۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور قیام کہاں فرمائیں گے؟ کیا اپنے قدیم مکان میں؟ شریعت میں مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم نے جب انتقال کیا تھا تو ان کے صاحبزادے عقیل اس وقت کافر تھے، اس لیے وہی وارث ہوئے۔ انہوں نے یہ مکانات ابو جہل کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ اس میں اتروں؟ اس لیے مقام خیف میں ٹھہروں گا۔ جہاں قریش نے ہمارے خلاف کفر کی تائید پر باہم عہد و پیمان کیا ہے، خدا کی شان حرم محترم جو خلیل بت شکن کی یادگار تھا، اس کی آغوش میں 360 بت جاگزیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو لکڑی کی نوک سے ٹھوک دیتے جاتے اور پھر یہ پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ عین کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا مانتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا کہ ان سب کو نکال دیا جائے، سب نکلوا دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اندر جا کر جس قدر تصویریں تھیں وہ بھی مٹا دیں۔ حرم ان علائشوں سے پاک ہو چکا تھا تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے، کنجی طلب کی اور دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ اور طلحہ رضی اللہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ نجاری کی ایک روایت میں ہے، بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر تکبیریں کہیں لیکن نماز نہیں ادا کی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔